الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیز۔ کوشش کیا کرو، چند منٹ کی بات ہوتی ہے، کوئی ساتھی نہ جایا کرے بغیر مجبوری کے۔ سوال: ایک آدمی اکثر بات میں یہ کہتا ہے یار مجھے اس بات کا پتہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ یہ لفظ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ لفظ اس لیے غلط ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ مثلا عمر کی بات ہو رہی قاری شبیر صاحب کے ساتھ، مثلا قاری شبیر صاحب اس سے پوچھتے ہیں یار یہ بات تو سچائی، یار اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ کہنا کہ اس بات کو اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کیونکہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اس لیے یہ لفظ نہیں کہنے۔ جس نے بھی پوچھا ہے یہ اس کے لیے جواب ہے۔ جب آدمی کسی کے گھر جائے اور اجازت لینے کے لیے دروازے پر کھڑا ہو تو کس جگہ کھڑا ہو؟ بالکل سامنے کھڑا نہ ہو۔ دروازہ بند ہے تب بھی سامنے نہ کھڑو، اچانک کھلے اندر کسی پہ نظر پڑے، اس لیے دائیں یا بائیں سائڈ پہ کھڑا ہو، دروازہ کھٹکا کے یا بیل دے کے اس کے بعد انتظار کرے۔ یہ ہے سامنے کھڑے ہو جانا یا دروازے کی سوراخ سے دیکھنا، یہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ آج کا نوجوان فخر کرتا ہے میں فلاں کے گھر جاتا ہوں، بغیر بیل دیے چلا جاتا ہوں، بغیر اجازت کے چلا جاتا ہوں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ بیل دیں، کم از کم بتائیں فلاں آیا ہے تاکہ سنت کے مطابق داخل ہوں۔ گھر والے اگر پوچھے کون تو اجازت لینے والا کیا کہے؟ یہ لفظ نہ کہے میں ایسے نہ کہے۔ حدیث میں صاف منع آیا ہے کہ جب کوئی پوچھے کون تو یہ کہو میں، اس میں ایک فخر ہوگا، ایک ابہام ہوگا، بات سمجھ، اپنا نام بتا دو فلاں ہوں تاکہ سنت کے مطابق یہ اجازت ہو جائے۔ مسجد میں جانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دایاں پاؤں رکھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھو، اور دوڑ کے آنا، چاہے جماعت کا ڈر ہو کہ میری رکعت نہ نکل جائے، یہ دوڑ کے آنا سنت کے خلاف ہے۔ وعلیکم بالسکینۃ والوقار، تسلی کے ساتھ داخل ہو۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ دوڑ کے نہیں آنا۔ میرے آقا نے فرمایا چاہے رکعت رہ جائے، اس میں وضو کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے، سانس چڑھ جانے کا خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ مسجد کا فرش پرانا ہو گیا ہو، اس کو توڑ کر بیچ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ لینے والا جی یہ شرعاً جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ مسجد کی کوئی چیز جو ناکارہ ہو چکی ہے اور وہ کوئی بیچ کے مسجد کا اور کام کیا جائے، لیکن یہ یاد رکھا جائے مثلاً یہاں کا فرش کوئی لے اور وہ لیٹرینوں میں استعمال کرے، ایسے نہیں کرنا، اس کا بھی احترام کرنا ہے جتنا ہو سکے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں دعا ہے، چند میرے بزرگ بڑے سخت بیمار ہیں، چند نوجوان بیمار ہیں، چودھری صاحب کے بیٹے جاوید صاحب بیمار ہیں، اور میرے چھوٹے بھائی مولانا آصف ندیم صاحب مرکزی مسجد کے خطیب، وہ بیمار ہیں، تھوڑی سی ان کو تکلیف ہے، ان کے لیے بھی خاص دعا کرنی ہے۔ اور بھی جتنے بزرگ پڑے ہوئے جاہل نیک گنہگار، سب کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہماری دنیا ہم سے دور ہو رہی ہے، قبر قریب ہو رہی ہے، موت عزت والی عطا فرمانا، قبر عزت والی عطا فرمانا، جنازہ عزت والا عطا فرمانا، خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اللہ ہماری ڈھیر مشکلات، مصائب، بیماریاں ہیں، ہمارا یقین ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، گناہ معاف فرما دے، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرما لے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں اپنے فضل سے سب کو شفا عطا فرما دے، جتنے مقروض ہیں قرض سے فارغ فرما دے۔ میرے چند نوجوان بھائی بلکہ خادم جن کی اولاد نہیں، اے اللہ ان کو اور باقی جتنی امت میں سے بے اولادیں ہیں سب کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع تیرے نزدیک جیسا بھی ہے
میرے نزدیک اچھا ہے، ہمارے ساتھ دین کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ ان سب کی مشکلات کا حل فرما دے، سب کو مصائب سے نجات فرما دے۔ اللہ میرا وطن عزیز ایک تماشا بن چکا ہے، یہاں اپنی رحمت فرما، فضل فرما۔ اللہم ادخلنا فی رحمتک، اللہم ادخلنا فی رحمتک۔ اللہ اس مجمع میں تیرا ایک نیک بندہ میرے نزدیک فقیر ولی درویش ہے، کسی پریشانی میں ہے، مولا کریم اس کی پریشانی دور فرما دے۔ اے اللہ اس کی پریشانی دور فرما دے، اے اللہ اس کی پریشانی دور فرما دے۔ اللہم نجنا من البلیات، اللہم احفظنا من البلیات، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔